ہم نے نا کچھ دکھ بلا وجہ بنا لیے ہیں، وہ دکھ اصل میں ہیں نہیں۔ کچھ تکلیفیں کچھ دکھ نا مفت کے ہیں، وہ دکھ نہیں، وہ خود ساختہ مصیبتیں ہیں ہماری۔ مثلاً کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ جناب میرے پاس ضرورت کے پیسے تو ہیں، لیکن جناب سیونگ کوئی نہیں ہوتی، محفوظ کوئی نہیں ہوتے، گزارا ہی ہوتا ہے بس۔ تو میرا خیال ہے جس کا گزارا ہوتا ہے اسے سکھی ہونا چاہیے، دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور جی کل کو ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، بچے بھی بیانے ہیں، حالات بھی ٹائٹ ہیں، تو یہ خود ساختہ دکھ ہیں، یہ دکھ ہیں نہیں، ہم نے انہیں دکھ بنا لیا ہے۔ ایک صاحب نے آ کر کہا کہ جناب بڑی تکلیف میں ہوں، کس وجہ سے؟ کہنے لگے کہ میری بیٹی کو اپنے سسرال میں کام بہت کرنا پڑتا ہے۔ تو پوچھا کہ ہاتھوں میں چھالے پڑتے ہیں اس کے؟ کہا نہیں۔ تو میں نے کہا کوئی دکھ والی بات نہیں، مدینے والے محبوب کی مقدس شہزادی کے ہاتھوں میں تو چھالے پڑ جایا کرتے تھے، یہ تو خود ساختہ دکھ ہے، یہ کوئی دکھ ہے کہ اپنے گھر میں کام کرتی ہے؟ بلا وجہ کے دکھ، بلا وجہ کی آزمائشیں، یعنی کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ میرے رشتہ دار بڑے برے ہیں تو میں بڑا دکھی ہوں۔ اس میں دکھی ہونے والی کون سی بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کمزور باتیں نہ کرنا کہ کوئی میرے ساتھ نیکی کرے گا تو میں اس کے ساتھ نیکی کروں گا۔ فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ رشتہ دار اگر آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو یہ دکھ والی بات نہیں، بلکہ دکھ والی بات یہ ہے کہ اگر آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے پھر تکلیف میں آنا چاہیے، پھر دکھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا رویہ ترش ہے، تلخ ہے، آپ کے مزاج میں گھٹن ہے، اگر آپ کے لفظ بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، خود ساختہ دکھ نہیں ہو جی میں بڑا غریب ہوں، یہ دکھ ہے۔ غربت اور تھوڑا کھانا اور تھوڑی جائیدادیں، یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسند ہیں۔ حضور نے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا تھا کہ یا اللہ ایک وقت کی روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا، اور حضور فرماتے ہیں کہ یا اللہ میرا دل کرتا ہے جب تو مجھے پیٹ بھر کے کھانا عطا کرے تو میں تیرا شکر ادا کروں، اور جب نہ ہو میں تیری بارگاہ میں عرض کروں۔ تو یہ تو نعمت تھی، ہم نے اسے بلا وجہ دکھ بنا لیا ہے، خود ساختہ چیزیں۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تبلیغ کے نام پر دکھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی میں بڑا کہتا ہوں لوگ نیکی نہیں ہوتے، میں بڑی کوشش کرتا ہوں لوگ بات ہی نہیں سنتے، بڑے خلوص کے ساتھ دعوت خیر دیتا ہوں لہٰذا بڑا دکھی ہوں، لوگ میری بات ہی نہیں سنتے۔ تو میں نے کہا آپ نانا دکھی ہوں، لوگوں نے تو نبیوں کی بھی نہیں سنی، انہوں نے تو ایسا نہیں کہا، انہوں نے تو بس یہی کہا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، بھئی ہمارے ذمے تو کھول کر بیان کرنا ہے، ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت میں رکھی ہوئی ہے، آپ کو ان کا درد ہونا چاہیے کہ لوگ ٹھیک ہو جائیں، لیکن اس بات کو شکوہ بنا لینا اور اس وجہ سے لوگوں پر تنقید کرتے پھرنا اور طنز کرتے پھرنا، خود ساختہ دکھ، بلا وجہ کے دکھ، بغیر کسی سبب کے پریشانی۔ اور ہمارے ہاں نا یہاں پہ نیا رواج بھی ہے آج کل، کسی شخص کے ہاں انتقال ہو جائے نا تو ہم عید والے دن تعزیت کرنے جاتے ہیں۔ عید والا دن تعزیت کرنے کا ہے یا خوشی کا ہے؟ عید والا دن خوشی کا ہے، آپ ان سے ملاقات کریں، آپ ان کے گھر جانا چاہتے ہیں تو جائیں، لیکن وہاں جا کر فاتحہ نہ پڑھیں، فاتحہ کا بھی ٹائم ہوتا ہے۔ خود ساختہ دکھ نہ بنائیں۔ ایک صحابیہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ، ان کے سگے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ بہن بھائی کے پیار کا کوئی شخص اندازہ کر سکتا ہے؟ سگا بھائی چلا گیا دنیا سے، 3 دن مکمل ہوئے بھائی کو وفات پائے ہوئے، 3 دن مکمل ہوئے تو اٹھ کے اس خاتون نے خوشبو لگائی، نیا لباس پہنا، لوگوں نے کہا کہ جناب یہ آپ نے کیا کیا، ابھی تو 3 دن ہوئے آپ کے بھائی کو اس دنیا سے گئے ہوئے۔ فرمانے لگیں مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، مجھے کہیں جانا نہیں تھا، گویا کوئی تقریب نہیں تھی کہ میں نیا لباس پہنتی یا خوشبو لگاتی، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تعزیت صرف 3 دن ہے، لہٰذا میں اپنے محبوب کی شریعت کا نکھرا ہوا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں نے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کر دیا ہے۔ یہاں تو میرے بھائی لوگ تانا زنی کرتے ہیں کہ کالے نہ دا باپ گیا تھے جنہوں نے دکانہ کھول بھی لئیاں نے کہ 4 دن، تو کیا آپ مذاق کر رہے ہیں دین کے ساتھ؟
خود ساختہ دکھ نہ بنائیں، خود ساختہ آزمائشیں نہ بنائیں، خوش رہنا سیکھیں۔